مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زندگی کی کتنی راتیں گزر گئیں، کتنی باقی ہیں، زندگی کے کتنے دن گزر گئے، کتنے باقی ہیں. ہم نے اس اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو کہاں صرف کر دیا، کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ ہم اس بازار ہستی میں لینے کیا آئے تھے اور اکٹھا کیا کر رہے ہیں. توجہ ہے؟ سبحان اللہ، ذرا پیار سے بولیں. سبحان اللہ. کیا ہم دیکھ نہیں رہے کہ یہاں کوئی بھی نہیں رہتا؟ باپ دادا پردادا چلتے جا رہے ہیں سبھی، بے شک. اور پھر مائی لائف، میری زندگی، مائی چوائس، میری مرضی. یہ نعرہ ہمیں یورپ نے دے دیا. مائی لائف، مائی چوائس، میری زندگی ہے، میری مرضی سے گزرے گی. کیا کوئی اپنے بچپن کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ بولو. نہیں. چھوٹ گیا نا. کوئی اپنی جوانی کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ چلی گئی نا. کیوں بزرگوں؟ بے شک. کیا آپ بوڑھا ہونا چاہتے تھے؟ ہو گئے نا. تو پھر مائی چوائس کیا مطلب؟ ہم بچپن کو نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ ہاتھوں سے چلا گیا. ہم جوانی کو نہیں گنوانا چاہتے، لیکن دن بدن لمحہ بلمحہ وہ ہاتھوں سے جا رہی ہے اور چلی جائے گی. پتہ چلا کہ یہاں کچھ بھی ہماری مرضی کا نہیں ہے. بے شک. یہاں کچھ بھی ہماری مرضی کا نہیں ہے. زندگی گزر جانی ہے. جس طرح بچپن چلا گیا، جس طرح جوانی چلی گئی، اسی طرح یہ دن بھی نہیں رہیں گے، یہ بھی گزر جائیں گے. لیکن پھر وہ ذات جس نے بچپن دیا، پھر ہمیں محسوس بھی نہیں ہونے دیا اور ہم سے چھین لیا. وہ ذات جس نے ہمیں جوانی دی اور پھر ہمارے نہ چاہتے ہوئے ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، پھر وہ ذات ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گی، میرے بندے بتا، تجھے میں نے کیا لینے بھیجا تھا، تو کیا لے کے آیا ہے؟ ہم نے اس دن کی تیاری کرنی ہے. ہم نے اس وقت کی تیاری کرنی ہے. اور یہی مشن لے کر، جس کا آغاز محمد زاہد چشتی صاحب نے یہاں کر دیا، کہ یہی مشن ملا ہے، وہی مشن جو گنبد خضرا کے سایوں سے خواجہ اجمیری لے کر نکلے تھے. اللہ. کہ گھر گھر میں عشق مصطفیٰ کے دیے جلا دو، جگہ جگہ پر عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن کر دو، ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی صدا آئے، ہر گھر سے مصطفیٰ کے نغمے اٹھیں، اور پورا علاقہ نہیں، پوری دنیا اور ساری دنیا پر بسنے والے سارے لوگ مدینے کے چاند کے عاشق و گرویدہ ہو جائیں. سبحان اللہ. اب جس کی مرضی وہ روشنی لے لے، ہم نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا. اللہ. نوجوانوں، آپ اگر آج اس دنیا پر ہیں، اس زمین پر ہیں، اس دھرتی پر ہیں، اس ماحول میں ہیں، تو اس آسمان کے نیچے آپ سے پہلے کتنے نوجوان گزر چکے. زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جو زمین تمہارے قدموں کے نیچے آ رہی ہے، جو ذرے تمہاری تلووں کے نیچے
نیچے کچلے جا رہے ہیں، کبھی غور کیا ہو کہ نہ جانے یہ پچھلے کل میں کتنی حسین صورت میں پھر رہا ہوگا، آج یہ میرے قدموں میں خاک بنا ہوا ہے، تو آنے والے کل میں تو نے کہاں ہونا ہے، آنے والے کل میں تو نے کہاں ہونا ہے، تو بھی کسی نہ کسی پاؤں کے نیچے کچلی جانے والی خاک ہی ہوگا۔ لیکن اگر تو نے اپنی خاک کو مدینے کی خاک میں گم کر دیا، اللہ سبحان اللہ، تو پھر دیکھا نہیں داتا علی حجویری کو، کیا بات، جہاں ان کی مٹی پڑی ہے، ابھی بندہ دور ہی ہوتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہاں جوتا پہن کر نہیں آنا، پیچھے اتار کے آنا ہے، سبحان اللہ، کیا بات، یہاں ناپاک نہیں آنا، وہ وضو کی ٹوٹیاں لگی ہیں، وضو کر کے آگے آنا سبحان ہے تو اس کی بھی مٹی، لیکن اس نے اپنی مٹی کو عشق مصطفیٰ کے پانی سے سیراب کر دیا۔ اب جس کی مٹی میں عشق مصطفیٰ کی طاقتیں اور قوتیں مل جایا کرتی ہیں، پھر خالق کائنات اس کی مٹی کو قدموں میں کچلا نہیں جانے دیتا، پھر اس کی مٹی کی عزتیں ہوتی ہیں، بے شک، حرمتیں ہوتی ہیں، رفعتیں ملتی ہیں۔ میرے دوستو، آج یہی پیغام لے کر آئے ہیں کہ اپنی زندگی کو سنوارو، اپنے حالات کو بدل لو، اور اس بات کی طرف توجہ دو کہ یہ وقت جو ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اس وقت سے ہم کیا لے رہے ہیں، اس وقت سے ہم کیا لے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کما لو، کچھ نہ کچھ۔ آج ہر آدمی اپنے اولاد کے مستقبل کی فکر میں ہے، ہر آدمی اپنی اولاد کی بہتری چاہتا ہے، برائٹ فیوچر، میری اولاد کو روشن مستقبل مل جائے۔ روشن مستقبل کی تلاش اندھیروں سے ہوگی، اندھیروں سے روشنیاں تلاش کی جاتی ہیں، بولیے نہیں، اگر روشن مستقبل چاہیے تو روشنیاں برتانے والا تو گنبد خضرا کا مکین ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سراج منیر بنا کر میں نے گنبد خضرا کے مکین کو بھیجا ہے، نور بن کر آنے والا وہی ہے، روشنیاں دینے والا وہی ہے۔ اگر برائٹ فیوچر ملے گا تو مدینے کی گلیوں سے ملے گا، امریکہ کے بازاروں سے نہیں ملے گا۔ توجہ ہے؟ ذرا پیار سے بولیں سبحان اللہ، ہر شخص اپنی اولاد کا بہتر مستقبل چاہتا ہے، لیکن بہتر مستقبل ملتا کسے ہے؟ آج ہم نے یہی قرآن سے سیکھنا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، بہتر مستقبل ملتا کسے ہے؟ میری گفتگو کا عنوان یہی ہے، میں زیادہ وقت آپ کا صرف نہیں کروں گا، کیونکہ بات تو وہ ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنانا ہے، جس کو سننا ہے، سنانا ہے، بھول جانا ہے، وہ کیا بات ہوئی؟ جب خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو کیا خیال ہے، وہ لیلا مجنوں کی داستان پڑھ رہا ہوتا ہے، ہیر رانجھے کے قصے سنا رہا ہوتا ہے، شیریں فرہاد کی عشقیہ داستانیں پڑھ رہا ہوتا ہے، کہ محفل کو گرمایا، کچھ لمحوں کے لیے ماحول بنایا، سامعین کے جذبات سے کھیلا، اور اس کے بعد ساری کتاب ٹھپ کر دی، بند کر دی، اور جیسی زندگی تھی ویسی رہی۔ ان مواعظ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ واعظ وہی واعظ ہے جو دل میں اترے اور زندگی کو بدلے۔ سبحان اللہ، دل میں اترے اور زندگی کو بدل، اللہ رب العزت اپنے پیارے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا الْجِدَالُ، اور وہ دیوار، وہ دیوار کون سی؟ ایک لمبا پس منظر ہے، میں شارٹ کٹ کرتے ہوئے آپ کو اس مقام تک لاتا ہوں تاکہ آپ کو اس قرآن پاک کے یہ جو کلام ہو رہا ہے
اس کا پس منظر سامنے ہوگا تو بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل قوم میں خطاب فرما رہے تھے۔ پیغمبر ہے قوم کا، اللہ کا نبی ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف پاتا ہے۔ اب اس کے اپنے لہجے میں کتنا سوز ہوگا، کتنا گداز ہوگا، کتنی تاثیر ہوگی جو اللہ سے کلام کر کے پھر بندوں سے کلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آنکھیں بہنے لگیں، دل تڑپنے لگے، روحیں رقص کرنے لگیں، دنیا بھول گئی، آخرت کی فکر غالب آ گئی، دل میں محبت الہی کی جذبات مشتعل ہو گئے، سما بدل گیا۔ بڑا اثر آفری خطاب تھا۔ جب خطاب سے فارغ ہوئے تو ایک شخص نے پوچھا، حضور آج پوری زمین پر آپ سے بڑا عالم تو کوئی نہیں، یا ہے کوئی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ جواب جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ مجھ سے بڑا اور کوئی عالم نہیں، اللہ رب العزت نے اس جواب پر آزمائش رکھ دی کہ موسیٰ تجھے تو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی ہے یا نہیں، تو کہتا ہے کہ ہاں میں ہی بڑا ہوں، چلو پھر آ جاؤ دکھاتا ہوں کہ کوئی تجھ سے بڑا بھی ہے یا نہیں۔ اللہ کیا بات۔ ایک میرا بندہ ہے جس کو میں نے اپنی رحمت سے علم لدنی دیا ہے، آ ذرا تجھے اس سے ملواؤں۔ توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات ہی کی تھی، آزمائش آ گئی بات، اور واقعتاً موسیٰ علیہ السلام سے بڑا اس وقت میں اور کوئی نہیں تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اولو العزم رسول تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے تورات کتاب نازل کی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا تھا بغیر واسطہ فرشتہ کے۔ سبحان اللہ۔ فرشتہ بھی درمیان میں نہیں ہوتا تھا، ڈائریکٹ ہم کلامی ہوتی تھی۔ اب اس سے بڑا اور کون ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑا اور کون ہوگا؟ فرمایا میں بڑا ہوں علم کے اعتبار سے، واقعتاً موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے اپنے اس وقت میں، لیکن زبان سے جو لفظ بولے تو آزمائش آ گئی۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا ہماری زندگی کی بہت ساری مشکلیں وہ ہیں جو ہماری زبان کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ توجہ ہے؟ بے شک بے شک۔ کبھی اس زبان کو استعمال کرتے ہوئے غور کیا آپ نے کہ ہماری زندگی کی کتنی ساری مشکلات ہیں جو ہماری زبان کے ناجائز استعمال کی وجہ سے آ رہی ہے؟ کیا یہ زبان اللہ رب العزت نے گالیاں دینے کے لیے بنائی ہے؟ بولو نوجوانوں، نہیں، تم بہت اچھے نوجوان ہو جو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، لیکن میں تو ان کو بھی خطاب کر رہا ہوں جو مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن ان کے کان میری آواز تو سن رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان کہ گلیوں میں کھڑے ہو کر، تاش کے پتوں پہ بیٹھ کر، کھیل کے میدان میں یا عام گفتگو کرتے ہوئے کوئی بات مکمل نہیں ہوتی جب تک گالیاں نہیں دے لیتے۔ وہ بہن کی گالی دیتا ہے، وہ اسے ماں کی گالی دیتا ہے، پھر دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں، کہکہا بلند ہوتا ہے، نہ اسے ماں کی غیرت آتی ہے نہ اسے بہن کی غیرت آتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس ماحول کو کس نے بدلنا ہے؟ بولو۔ یہ جوانی کس لیے ہے اگر بہن کی عزت کی حفاظت نہیں کرتے؟ بولو یارو، کہہ دو۔ بے شک۔ یہ جوانی کس کام کی اگر ہم نے ماں کی عزت کا تحفظ نہیں کرنا؟ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، دوست ہے، یعنی دوستی نبھائی جا رہی ہے اور بہن کی عزت لٹائی جا رہی ہے، دوستی نبھائی جا رہی ہے اور ماں کی عزت لٹائی جا رہی ہے۔ دوستیاں یوں نبھائی جاتی
बहनों और माँ को गालियां देते हैं वो तुम्हारे दोस्त हुआ करते हैं। आइंदा हमारी जुबान पर गाली नहीं आएगी इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह हमारी जुबान पर गाली नहीं। ये जुबान अल्लाह ने गालियों के लिए नहीं। तुमने कभी गौर नहीं किया कि आंखें दो हैं, नाक के नथने दो हैं, कान दो हैं, हाथ दो हैं, होंठ है तो दो हैं, दांतों के जबड़े हैं तो दो हैं, पांव हैं तो दो हैं, फेफड़े हैं तो गुर्दे हैं तो अगर अंदरूनी आज़ा देखो तब भी दो, अगर बैरूनी आज़ा देखो तब भी दो, लेकिन अंदरूनी आज़ा में से दिल है जो फकत एक है और बैरूनी ज़बान में से ज़बान है जो फकत एक है। बोलो हमें नजर आने वाले आज़ा में से ज़बान दो नहीं एक, और हमारे अंदरूनी निज़ाम में दिल है कि एक। उस करीम ने सारे आज़ा दो दो बनाए, दिल भी एक बनाया, ज़बान भी एक बनाई। ऐ इंसान सारे आज़ा तेरे लिए हैं, दिल भी मेरे लिए है, ज़बान भी मेरे लिए है। अगर दिल में मोहब्बत हो तो मेरे महबूब की, अगर ज़ुबान पे जिक्र हो तो मेरा मेरे यार। सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल या हक जा। मेरे नौजवान भाइयों, आज के बाद गाली नहीं देंगे इंशाअल्लाह, गाली सारे बोले इंशाअल्लाह, गाली नहीं देंगे। कम से कम हम जो बैठे हैं ये तो नहीं देंगे गाली इंशाअल्लाह, क्योंकि बहुत सारी हमारी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात हमारी ज़बान का नतीजा होता है, हमें पता नहीं चलता। देखो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहां थे, फिर उन्हें कितना लंबा सब्र करना पड़ा, ज़बान ही इस्तेमाल की थी। तवज्जो है जी, बोले जरा सुभान अल्लाह, कह दें सुभान अल्लाह। आ मूसा अलैहिस्सलाम, आप प्यारे कलीम तुझे दिखाऊं कि एक मेरा बंदा है। फिर अपने साथ हजरत यूशा बिन नून को लिया और जिस जगह मुलाकात होनी थी उस जगह का नाम मजमाउल बहरैन, दो समंदरों के मिलने की जगह, एक बहरे रूम एक बहरे फारिस, जहां दोनों मिलते हैं, वहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। वाक़या तफसील तलब है लेकिन तफसील के लिए टाइम हमारे पास जो नहीं। तो मुलाकात होती है, फिर वहां पहले वहां आराम करते हैं, सोए रहते हैं, फिर वो आगे गुजर जाते हैं। वहां मछली जो भून कर अपने बर्तन तोशादान में रखी थी खाने के लिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो जिंदा हुई और आगे चली गई, समंदर में चली गई। हजरत यूशा बिन नून वहां देख रहे थे लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे थे, जगाया नहीं। सुभान अल्लाह, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना। सुभान अल्लाह, मैं जब खुद उठेंगे तो बता दूंगा, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो बताना भूल गए। सफर आगे शुरू हो गया। जब आगे गए तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, है यूशा बिन नून, वो जो मछली खाने के लिए रखी थी वो लाओ यार, भूख लग गई है। सुभान अल्लाह। प्यारे कलीम कहां से चले हो, यहां तक आते हुए कितने दिनों का सफर किया, कितने महीनों का सफर किया, अभी तक भूख नहीं लगी, मछली बाकी है तोशादान में, अब क्यों भूख लग गई? फरमाया इस सफर से हमें मशक्कत पहुंची है, तो पिछले सफर से नहीं पहुंची थी। पिछला भी तो सफर था, वहां मशक्कत नहीं पहुंची थी, इस सफर से मशक्कत पहुंची है। वजह क्या था? पिछला सफर था मंजिल की तरफ, उस सफर में थकाया नहीं, जब मंजिल एक तरफ रह गई रास्ता बदल गया, थकावटें आ गई, सुभान अल्लाह, मशक्कतें आ गई, तकलीफें आ गई, बदन टूटने लगा, रूह बेताब हो गई। पता चला जब तक तेरी जिंदगी का सफर अपनी
منزل کی طرف رہتا ہے، کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. جب تو اپنی منزل سے ہٹ کر، منزل کو چھوڑ کر سفر حیات کا شروع کرتا ہے، راستہ بدلتا ہے، تو پھر تکلیفیں آ جاتی ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی حضرت مولانا اظہار احمد چشتی صاحب. واپس پلٹے، وہ کہاں ہے مچھلی؟ کہا حضور وہ تو وہاں زندہ ہو کر سمندر میں جا چکی. سبحان اللہ. مجھے بتانا ہی یاد نہیں رہا. جگایا نہیں، پیغمبر کو جگایا نہیں. جگایا اس صحابی میں بھی نہیں تھا سبحان اللہ. کیا بات. جو وادی میں لیٹے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، صحابی ساتھ کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں. توجہ چاہوں گا، اس صحابی نے دیکھا کہ وہ وادی کے کونے سے ایک درخت چلا، چلتا چلتا مصطفیٰ کے قدموں میں آیا. سبحان اللہ. کیا بات، کیا بات. اپنی شاخوں کو جھکا کر قدموں کو بوسہ دیا، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا، واپس جا کر اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا. بڑا حیرانہ کن منظر تھا. جب کملی والے محبوب بیدار ہوئے تو ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی، وادی کے اس کونے سے درخت چلتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں کو چوم کر واپس گیا. سبحان اللہ. وہ سو رہے ہیں، یہ جاگنے والا ہے. سبحان اللہ. اب سونے والا حالات کو زیادہ بہتر جانتا ہے یا جاگنے والا؟ جاگنے والا. جاگنے والا. جاگنے والا دیکھتا ہے نا. اب جاگنے والا، دیکھنے والا سونے والے سے پوچھ رہا ہے، یا رسول اللہ یہ کیا منظر ہے؟ سبحان اللہ. جاگنے والا سونے والے سے پوچھ رہا ہے، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ وادی کے اس کونے سے درخت چلتا ہوا آیا آپ کے قدموں میں. میں صحابہ کرام کی عظمتوں پر قربان جاؤں. اے میرے پیارے محبوب کے صحابیوں، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ جاگ تو آپ رہے تھے، دیکھ تو آپ رہے تھے، پوچھنا تو آپ سے چاہیے کہ کیا دیکھا. پوچھ آپ رہے ہیں تو پوچھ کر عقیدہ بتا دیا کہ نبی کے صحابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جاگتی آنکھوں سے وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے جو مصطفیٰ سوتی آنکھوں سے. یا رسول اللہ. حق چاہتے ہیں. یا ہم جاگنے والی کھلی آنکھوں سے وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے جو مدینے کا چاند سونے والی بند آنکھوں سے دیکھ لیا کرتا. اللہ. بے شک. اور پھر کملی والے محبوب نے بتایا، میرے پیارے صحابی، اصل میں بات یہ ہے کہ اس درخت نے، صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، اس درخت نے اپنے رب سے دعا مانگی، یا اللہ تیرا محبوب آیا ہے، سبحان اللہ. کب کا انتظار میں ہوں، مدتوں بعد آیا ہے، چلا جائے گا، پھر نہ جانے میری قسمت کب جاگے گی، اس وادی کی قسمت کب جاگے گی. بے شک. آج آیا ہے وادی میں، اجازت دے میں قدم بوسی کر رہا ہوں، سبحان اللہ. میں سلام کر رہا ہوں. بولو یارو، سبحان اللہ. پیار والے ہو، محبت والے ہو، ذرا بولو. سبحان اللہ. درخت نے بات دعا مانگی، درخت نے التجا کی، کس سے؟ اللہ. اللہ سے. اللہ رب العزت نے اجازت دی، اجازت لے کر سلام کرنے کے لیے آیا. بات تو درخت کی اپنے رب سے ہو رہی ہے اور صحابی کو مصطفیٰ بتا رہے ہیں. سبحان اللہ. پتا چلا کہ اگر درخت اپنے رب سے جو التجا کرتا ہے، تیرا نبی وہ بھی جانتا ہے. کلمہ پڑھنے والا امتی اپنے رب سے جو تعلق رکھتا ہے، کیا نبی وہ نہیں جانتا؟ کیا بات. تیرا اپنے رب کے ساتھ جو معاملہ بھی ہو، تیرا نبی جانتا ہے. بے شک. کیونکہ درخت نے بات تو رب سے کی، اجازت تو اللہ تعالیٰ سے مانگی. تیرے نبی نے وہ بھی بتا دیا کہ میرے صحابی، اصل میں درخت نے رب سے یہ کہا، رب نے خود درخت سے یہ کہا، اور اجازت ہونے پر درخت مجھے سلام کرنے آیا. کیا بات. پتا چلا مخلوق کا خالق کے ساتھ جو رابطہ ہے نبی جانتا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں بات رابطے کی آ گئی تو رابطے کی
बात पर मैं एक बात करना चाहूँगा कि एक हम लोग हैं जो मैदानी इलाके में हुए हैं, हमने पहाड़ों के हुस्न को देखा नहीं है। अगर कभी किसी पहाड़ी इलाके में जाने का इत्तेफाक हो जाए, सुभान अल्लाह, क्या बात, तो बिला वजह ही पहाड़ों पर चढ़ते फिरेंगे। ऐसे ही है ना, कभी उस पहाड़ पर चढ़ेंगे, उतरेंगे, फिर उस पर चढ़ेंगे, फिर उतरेंगे, फिर छोटे पर, फिर बड़े पर। क्यों चढ़ेंगे? इसलिए कि हमारे लिए पहाड़ एक नई चीज है। हमारे लिए पहाड़ एक नई चीज है, दिलचस्पी का सामान है, इसलिए हम पहाड़ों पर चढ़ेंगे, उतरेंगे, चढ़ेंगे, उतरेंगे। और वो लोग जो पैदा ही पहाड़ों में हुए, वो भी इस तरह करते हैं, कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, क्योंकि उनकी पहाड़ों में दिलचस्पी कोई नहीं। काम होगा तो जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। हमारी दिलचस्पी का सामान है कि हम उस इलाके में नहीं हुए, लेकिन जो वहां हुए उनकी दिलचस्पी का कोई सामान नहीं है। वहां जरूरत होगी तो जाएंगे, काम होगा तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अब बात अगर यही है तो जरा होश के कानों से सुनिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा कि ओहद पहाड़ पर कमली वाले महबूब क्या लेने जाते थे? वहां बाग तो है कोई नहीं, वहां चश्मा तो है कोई नहीं, वहां फल तो है कोई नहीं, वहां जरखेज जमीन तो है कोई नहीं, वहां बहते पानी तो है कोई नहीं, वहां सायादार दरख्त तो है कोई नहीं। और मदीने का चांद भी अरबी है, पहाड़ों में जन्म लिया है, पहाड़ों में रहे हैं, उनकी दिलचस्पी का सामान भी नहीं है। अगर अजमी होते, मैदानी इलाके के रहने वाले होते, पहाड़ों में जाते, उतरते चढ़ते, कोई बात समझ भी आती कि सैरो सियाहत के लिए हो रहा है। जो पैदा ही पहाड़ों में हुआ, रहा ही पहाड़ों में हो, फिर उसके लिए क्या है? कभी सिद्दीक अकबर को साथ लेकर ओहद पहाड़ पे जा रहे हैं, कभी उमर फारूक को साथ लेकर ओहद पहाड़ पे जा रहे हैं, कभी तन्हा जा रहे हैं, कभी अली को साथ लेकर जा रहे हैं। या रसूलुल्लाह, बार बार ओहद पहाड़ पर जाने की वजह क्या है? फरमाया कि ओहद पहाड़ वो है कि ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत। सुभान अल्लाह, ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। तो फिर मेरा विजदान यह कहता है कि और कोई वजह नहीं थी। जब ओहद पहाड़ के जज्बात अपने काबू से बाहर हो जाते थे तो मदीने का चांद ओहद पहाड़ की मोहब्बत को खिराज तहसीन देने के लिए ओहद पहाड़ पे जा रहा है। सुभान अल्लाह, तवज्जो है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अगर पहाड़ मोहब्बत करें, पत्थर मोहब्बत करें, तो मदीने का चांद उनकी मोहब्बत का जवाब भी मोहब्बत से देता है। सुभान अल्लाह। तो अगर तुम मोहब्बत करो, सुभान अल्लाह, अगर हम मोहब्बत करें, अगर हम अपने इश्क को उस मकाम पर ले जाएं जिस मकाम पे ओहद पहाड़ का इश्क था, तो फिर वो मकाम भी आता ना, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। तो फिर हमारे घर कभी नहीं आए, कभी हमारे वक्त नहीं जागे। दिल में बिठा लो ये बात कि हमें आज तक अपने महबूब का दीदार क्यों नहीं हुआ। और जब ये सवाल पैदा हो तो साथ ये सवाल भी रखिए कि मैं कितनी मर्तबा बावजूद दुरूद पाक पढ़ते हुए सोया हूं। कभी उनका इंतजार लेकर भी नींद आई है? कभी तैयारी करके सोए कि वुजू करके, अच्छा लिबास पहन के, खुशबू लगा के, दुरूद पढ़ते पढ़ते सोए, क्या पता कि आज ही वक्त जाग उठे। क्या बात। कभी उनका इंतजार लेकर सोए हैं, टीवी का तस्वुर लेकर, फिल्मों के सीन लेकर, ड्रामे लेकर और दुनिया की फहाशी के तस्वुरात दिल में बिठाकर सोते हो, तो फिर ख्वाबें भी तो वैसी आएंगी। ख्वाबें भी तो वैसी आएंगी। देखो ओहद पहाड़ का इश्क किस मकाम पे था, वो पत्थर हमसे बाजी ले गए। सुभान अल्लाह। कि महबूब उनके पास आया, जो है वो वादियां बाजी ले गई। और जब कमली वाले महबूब हमारी मोहब्बत पर हमारे घर तशरीफ ले आए, हमारे ख्वाब में आ जाएं, हमारी बात बना दें,
के पत्थरों के बराबर हो गए कि जिन पत्थरों को मुस्तफा के कदम के बोसे लेने नसीब हो गए। सुना है आप हर अर्शी के घर तशरीफ लाते, बावुजू सोया करें, दुरूद सलाम पढ़ते हुए सोया करें और इस इल्तिजा को दिल में रखकर सोया करें कि या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो दरख्त दौड़ा हुआ आया, कदमों में सलाम पेश किया, चला गया। जगाया सहाबी ने भी नहीं, जब मुस्तफा उठे तब अर्ज किया। जगाया हजरत यूशा बिन नून ने भी नहीं, जब मूसा अलैहिस्सलाम उठे फिर बताना भूल गए, फिर वापस उसी जगह पर आए। फिर वहां आकर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कहा कि अल्लाह ने तुझे इल्म दिया है, जो अल्लाह ने तुझे इल्म दिया है उससे कुछ मुझे भी दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अन तुअल्लिमनी मिम्मा अल्लमकल्लाह, तू मुझे इल्म दे जो अल्लाह ने तुझे इल्म दिया है। प्यारे कलीम, अल्लाह ने खिजर को दिया है, वो अल्लाह तुझे नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को इल्म किसने दिया है? अल्लाह। तो कलीम तो नहीं दे सकता। तो फिर प्यारे कलीम, कुरान कहता है अन तुअल्लिमनी, तू मुझे इल्म दे, मिम्मा अल्लमकल्लाह, जो अल्लाह ने तुझे इल्म दिया। प्यारे करीम, अल्लाह ने खिजर को दिया, वो तुझे भी तो दे सकता है, डायरेक्ट उससे मांगो। सुभान अल्लाह। फरमाया नहीं, दस्तूर नहीं है। सुभान अल्लाह। ये उसकी बारगाह का उसूल नहीं है, ये उसकी बारगाह का कानून नहीं है। एक उसकी कुदरत है, एक उसका कानून है। अगर समझने की तवज्जो है तो जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। एक कानून कुदरत है, एक अल्लाह की कुदरत है, ताकत है। अगर अल्लाह चाहे बगैर बाप के बच्चा पैदा कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को किया ना, बेशक। बगैर माँ के भी कर सकता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किया ना, बेशक। अगर अल्लाह चाहे तो बगैर माँ बाप के इंसान को पैदा कर सकता है, ये उसकी ताकत है। लेकिन कानून बना दिया कि करना नहीं, बेशक। कानून बना दिया कि करना नहीं। कुदरत है कि वो कर सकता है, कानून बना दिया कि करना नहीं। अगर वो चाहे तो बगैर नबियों के, बगैर वलियों के हिदायत दे सकता है, ये उसकी ताकत है। लेकिन उसने कानून बना दिया कि जब तक मदीने के चांद का कलमा नहीं पढ़ोगे हिदायत नहीं दूंगा। आप आसमाने नबुव्वत पर उड़ने वाले शाहीन और मैं ज़मीने विलायत का रिहायशी, आसमानों पर उड़ने वाले जमीन पे कब चल सकते हैं? क्या कुछ लोग इसका तर्जुमा करते हुए मकामे नबूवत को भूल जाते हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम वली हैं, उनका नबी होना इख्तिलाफी मसला है, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो बिल इत्तेफाक नबी हैं, रसूल हैं, साहिबे किताब हैं। फिर एक छोटा बड़े को इतने बेअदबाना अल्फाज में कैसे बुला सकता है? अरबी ग्रामर अपनी जगह, कुरान की फसाहत व बलागत का वही तकाजा है जो उसने बयान किया, ठीक है। लेकिन कुछ लहजे भी होते हैं, कुछ मुहावरे भी होते हैं। लन तस्ततिया माया सबरा, हुजूर आप आसमाने नबूवत पे उड़ने वाले शाहबाज हैं। अब शाहबाज को जमीन पर चलना पड़े, चल सकता है? कितनी देर चलेगा? थोड़ा चलेगा, उड़ेगा। उड़ान देखो कैसी है, जमीन पे चलना ना देखो। अब देखो ये आसमानों पे उड़ने वाला शाहीन है, अब इसकी दौड़ लगवाते हैं किसी जमीन पर चलने वाले परिंदे, क्या नाम है, जानवर से, तो क्या ख्याल है, वो दौड़ लेगा? उसकी उड़ान देखो। फरमाया हुजूर आप तो शाहबाज़े नबूवत हैं।
آپ کہاں زمین ولایت پہ چل سکیں گے؟ زمین ولایت پہ آپ کہاں چل سکیں گے؟ تو یہ تو قرآن نے ہمیں اصول دے دیا کہ جو آسمان نبوت پہ اڑنے والا شاہین ہو وہ زمین ولایت پہ چند قدم بھی نہیں چل سکتا، کیونکہ زمین ولایت میں اخفاء ہوتا ہے، آسمان نبوت پہ اظہار ہوتا ہے۔ ولی خاموش رہ جائے حکمتیں ہو جائیں گی، نبی خاموش رہ جائے تو قانون شریعت بن جائے گا۔ نبی کا خاموش رہنا بھی حدیث تقریری ہوتا ہے، بولو نا۔ بے شک بے شک۔ تو نبی تو چند گھڑیاں نہیں زمین ولایت پہ رہ سکتا، جنہوں نے 40 سال تک زمین ولایت میں لیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی عقل و خرد کے عنایت فرمائے۔ فرمایا حضور نہیں ایسا ہو سکے گا۔ فرمایا کیا ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا، حکم جو ہے میں نے رہنا ہے، تو رکھ مجھے، لا آسی کا تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ نبی ہے، علم لینا ہے نا، تو کہا لا آسی کا نہیں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ پتہ چلا جہاں سے علم لینا ہو وہاں نافرمانیاں نہیں کی جاتی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ۔ اور اگر نافرمانیاں ہو جائیں تو پھر علم کا فیض نہیں ملتا۔ نہیں نافرمانی کروں گا، ٹھیک ہے، اگر میں نے تو عرض کیا ہے کہ نہیں چل سکتی، بات نہیں بن سکتی، لیکن اگر آپ ضد کرتے ہیں تو پھر آپ نبی ہیں، کیا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے رہیے، صحبت میں رہے۔ کشتی پہ سوار ہوئے، جس کشتی پہ سوار ہوئے تھے انہوں نے کرایہ نہیں لیا۔ اب یہ سوال میں علماء پہ چھوڑتا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں کرایہ اس لیے نہیں لیا کہ کشتی والے خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے۔ خضر علیہ السلام تو رجال الغیب سے ہیں، وہ کشتی والوں یعنی رجال الغیب انہیں کہتے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ آج نظر آتے ہیں خضر علیہ السلام؟ نہیں نا نظر آتے، کسی کو نظر آتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں تو سوئے گئے ہیں، وہاں تو ملے نہیں، پھر جب واپس پلٹے تو وہیں لیٹے ہوئے تھے۔ وہیں ملاقات ہوئی نا، پتہ چلا خضر علیہ السلام رجال الغیب سے ہیں۔ وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو غیب میں رہتے ہیں صحیح، لیکن غیب میں رہتے ہیں۔ جو غیب میں رہتا ہے اسے کشتی والا کیسے پہچانتا ہے؟ کشتی والا، اور اگر نہیں پہچانتا تو پھر کرایہ کیوں نہیں لیا؟ پہچانتا ہے تو کیسے؟ نہیں پہچانتا تو کرایہ کیوں لیا؟ کیوں نہیں لیا؟ اور کرایہ بھی نہیں لیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی کا پٹا بھی توڑ دیا۔ توڑتے ہوئے دیکھا نہیں، اس کشتی والے نے روکا نہیں، کسی نے مزاحمت نہیں کی، کشتی میں سواریاں کوئی نہیں تھیں، اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، بولو نا یار، کسی نے نہیں روکا، بولو نا۔ اب میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا، ورنہ میرا وجدان کہتا ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی رجال الغیب میں تھے۔ نہ کشتی والوں نے خضر کو دیکھا، نہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، نہ پٹا توڑنے کو دیکھا، انہوں نے کہا ایسے ہی ٹوٹ گیا ہوگا۔ حقیقت حال کا علم اللہ کو ہے، لیکن خضر علیہ السلام نے پٹا توڑا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے اخرقتها لتغرق اہلها، آپ نے کشتی کو اس لیے توڑا ہے تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دو۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ، تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دو۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام کہاں تھے؟ بولو، کشتی میں تھے نا؟ موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ کشتی میں تھے نا۔ یہ نہیں کہا اور ڈوبنا چاہتے ہو، پٹا توڑا ڈوبنا چاہتے ہو، میں علم لینے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں، مجھے ڈبو کے مارنا چاہتے ہو۔ نہ اپنے ڈوبنے کا ذکر کیا، نہ خضر علیہ السلام کے ڈوبنے کا ذکر کیا۔ فرمایا لتغرق اہلها، کشتی والوں کو مارنے۔ پتہ چلا کہ کلیم اپنے ڈوبنے کا ذکر نہیں کیا، خضر کے ڈوبنے کا ذکر نہیں کیا، کشتی والوں کے ڈوبنے کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ میں بھی علم والا ہوں، یہ بھی علم والا ہے، جب بھی ڈوبتا ہے جاہل ڈوبتا ہے، علم والا نہیں ڈوبا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی یا نبی، علم والا
اللہ نے علم دیا ہے یہ نہیں ڈوبے گا. کملی والے محبوب کی ایک حدیث جواہر البحار فی فضائل النبی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور اللہ رب العزت نے اپنے ہر نبی کو حق دیا ہوتا ہے, آپ کے پاس بھی وہ حق ہے. اگر آپ اپنے اس حق کو استعمال کریں اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو آپ کے بیٹے کو زندگی مل سکتی ہے. مردہ گو زندہ ہو سکتی ہے, بیٹا نہیں زندہ ہو سکتا. میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. گو مردہ کو زندہ کیا نا, کلمہ پڑھ کے سنایا نا, بیٹا نہیں زندہ ہو سکتا. فرمایا عائشہ میں نے اپنا وہ حق محفوظ رکھا ہوا ہے, آج بیٹے کی زندگی نہیں مانگوں گا, قیامت والے دن میں اپنی امت کی مغفرت مانگوں گا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت. بڑھ کر محبت کی ہے. اس نبی پر درود و سلام پڑھنے کے لیے تجھے وقت نہیں ملتا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے 24 گھنٹے گزر جائیں اور ان میں کوئی 10-15 منٹ بھی ہمیں وہ ایسے نہ نکلے کہ جن میں ہم بیٹھ کر صرف مدینے کے چاند پر درود و سلام پڑھیں. احد کے میدان میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے, تحفۃ الصلاۃ الی النبی المختار کتاب کے حاشیے میں یہ روایت منقول ہے. جبریل امین تشریف لائے, یا رسول اللہ یہ خون کے قطرے مجھے عطا فرما دو, جنتی لوگوں کا حسن بنے گا, مجھے برکتیں ملیں گی. فرمایا نہیں جبریل یہ قطرے میں کسی کو نہیں دوں گا. یا رسول اللہ آپ نے تو کبھی سوالی کو خالی پھیرا نہیں, آج جبریل سوالی بن کر آیا, فرمایا یہ قطرے نہیں دوں گا. جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ کریں گے کیا؟ فرمایا میں محفوظ رکھوں گا, قیامت والے دن اپنے رب سے سودا کروں گا. سبحان اللہ. قیامت والے دن اپنے رب سے سودا کروں گا. میں عرض کروں گا مولا تیرے بندوں نے مجھے ستایا, میں نے انہیں معاف کیا, اگر میری امت نے تیری نافرمانی کی ہے تو تو میری امت کو معاف کر. سبحان اللہ. ایسا ہمدرد امت کا ایسا ہمدرد. اور اے امتی تجھے اگر اس لجپال کے لیے درود پاک پڑھنے کا وقت نہ ملے تو پھر تو کس سے وفا کرے گا؟ کس سے وفا کرے گا؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مسجد سے حجرے میں تشریف لائے محبوب تو پیشانی پر گیلی مٹی لگی ہوئی تھی. پیشانی پر کیچڑ کہہ دیتے اگر کسی اور کی بات ہوتی, یہ تو پیشانی مصطفیٰ کی بات ہے, یہاں ہم ایسا لفظ نہیں بول سکتے. تر مٹی لگی ہوئی ہے پیشانی پر. عرض کی یا رسول اللہ بارش تو برسی نہیں, مٹی تر آپ کے پیشانی پر کیسے آ جاتی؟ بارش برسی ہوتی, مسجد کی چھت ٹپکی ہوتی اور کچے صحن پر پانی اور مٹی کا ملاپ ہویا ہوتا اور یہ ایسی صورت بنی ہوتی, سجدہ کرتے ہوئے جبین پہ لگ جاتی, حیرت کی بات نہ تھی, بارش تو ہوئی نہیں. سبحان اللہ. چھت تو ٹپکی نہیں, تو پھر یہ گیلی مٹی آپ کے چہرے پر کیسے آ گئی؟ فرمایا عائشہ آج رات اللہ نے میری امت پر ایک سخت حکم نازل کیا تھا, میں اپنی امت کے لیے رو رو کر تخفیف کرواتا رہا ہوں, نرمی کرواتا رہا ہوں. یہ مٹی جو گیلی ہوئی ہے یہ آسمان کی بارش سے نہیں ہوئی, یہ مصطفیٰ کی آنکھوں کے آنسوؤں کی بارش سے ہوئی. تیرے لیے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آنسوؤں سے نیچے زمین کی مٹی تر ہو جائے اور سجدے میں وہ پیشانی پر لگ جائے. اگر اس نبی کے لیے تیرے پاس وقت نہیں, اس کے درود و سلام کے لیے تیرے پاس وقت نہیں, تو تو نے اپنے وقت کو صرف کہاں کرنا ہے؟ تیری زندگی کے یہ لمحات کس کام کے اگر تیرے نبی کی یاد میں نہ گزرے؟ تو نبی اپنی قوم کا ہمدرد ہوتا ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور انہیں مارنا چاہتے ہو, کشتی والوں کو مارنے کا پروگرام ہے, غرق کرنا چاہتے ہو, ان کے غرق ہونے کی فکر تھی, اپنی نہیں, کیونکہ علم والا غرق نہیں ہوتا. غوث کا مہینہ ہے, ذرا مثال بھی بغداد سے مل سکتی ہے. سبحان اللہ. کیا بات. سین وہ سین یاد کرے نا جب
इबलीस आया था एक नूरानी बादल बनकर, अब्दुल कादर तेरी नमाजें तेरे रोजे इतने कबूल हुए और अपना तेरा ज़ुहद और तेरी रियाजतें तेरे मुजाहदात से मैं तेरा रब इतना राजी हो गया हूं कि आज के बाद तुझे नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आज के बाद तुझे नमाज की जरूरत ही नहीं है। तो हजरत शेख सैयद अब्दुल कादर जिलानी, देखो तो सही यार, रब की आवाज आ रही है, हाथ में गैब से आवाज आ रही है, ठीक है ना, बज़ाहिर तो रब की आ रही है ना, वो कह रहा है मैं तेरा रब बोल रहा हूं। लेकिन शेख सैयद अब्दुल कादर जिलानी ने क्या कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब ला हौल पढ़ा तो चीख कर भाग गया और कहने लगा अब्दुल कादर मैंने 70 वलियों को इस मकाम पे गुमराह कर दिया है, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। मैं जालिम अब भी गुमराह करता है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मेरे अल्लाह के फजल ने बचा लिया। बेटे ने पूछा, अब्दुल वहाब बेटे का नाम था, शेख सैयद अब्दुल कादर जिलानी के एक बेटे का नाम अब्दुल वहाब था, एक बेटे का नाम अब्दुल रज़्ज़ाक था। अब्दुल वहाब बेटे ने पूछा कि हुजूर आपने कैसे पहचाना कि वो शैतान है? फरमाया नमाज से जो रोक रहा था। बोलो और बोलो, खुदाई का दावा भी करे, हाथ में गैब भी हो, सीन भी नूर का बना हुआ हो, जुल्मत का नूर नहीं, आग का सीन नहीं है, ये नूरानी सीन बना हुआ है, लेकिन अगर नमाज से रोके तो समझ लो शैतान है। क्या बात है, अगर नमाज से रोके तो शैतान, समझ लो शैतान है। अगर गौस के पास शरीयत का इल्म न होता डूब जाते, लितोगरे का अहलहा, इल्म वाला नहीं डूबता, इल्म वाला नहीं डूबता। आगे गए, बच्चे को कत्ल कर दिया, उससे आगे गए दीवार बना दी, किन की? जिन्होंने पानी भी नहीं पिलाया, खाना भी नहीं खिलाया, आराम के लिए कोई मौका भी नहीं दिया। तो बोलने लगे हुजूर लौ शिता लत्तखज़ता अलैहि अजरा, अगर आप चाहते तो मजदूरी ले लेते, भूख लगी है तो खाने का बंदोबस्त हो जाता, मछली तो चली गई दरिया में, मछली तो जाती ही रही, अब खाने का बंदोबस्त ही हो जाता। अगर आप मजदूरी ले लेते, फरमाया प्यारे कलीम कहा नहीं था कि आपसे खामोश नहीं रहा जा सकता, क्योंकि नबी की खामोशी भी कानून बनाती है, नबी खामोश रह ही नहीं सकता। अल्लाह ने नबी को बनाया ही ऐसा होता है कि उसके सामने कानून टूटे वो खामोश नहीं रह सकता, जो खामोश रह जाए, कानूनों पे कानून टूटते जाए और वो खामोश होकर सो रहा हो, फिर वो कादियान का दज्जाल तो हो सकता है लेकिन अल्लाह का रसूल नहीं हो सकता। क्योंकि नबी कोई हो, अल्लाह ने नबी का पैकर ही ऐसा बनाया होता है कि बुराई को देखकर खामोश रहता ही नहीं है, कानून टूटता देखकर खामोश नहीं रहता। फरमाया अब बताता हूं कि मैंने कश्ती क्यों तोड़ी, मैंने बच्चे को कत्ल क्यों किया, और बताते बताते फिर बताया कि अम्मल जिदार, वो जो मैंने दीवार बनाई ना, दीवार बनाई है ना, मैंने भी आपको तकलीफ नहीं देनी, लेकिन एक दरख्वास्त जरूर करनी है कि आज के बाद वाली जिंदगी आज से पहली जिंदगी से मुख्तलिफ होनी चाहिए। इंशाअल्लाह हमारी जबान पर झूठ नहीं आएगा, गालियां, दुरूद सलाम के लिए वक्त निकालेंगे इंशाअल्लाह, दुरूद पाक के लिए वक्त 24 घंटों में से 15 मिनट निकाल लो यार दुरूद पाक के लिए, उस नबी के लिए जिसने सारी सारी रात तेरे लिए रो रो कर दुआएं की। 15 मिनट नहीं मिलते। अब तवज्जो चाहूंगा, बात पर बात करके फिर हम अपने बात को मुकम्मल करते हैं, और अगर रह गई कोई बात तो फिर चलो जब कभी मौका मिला फिर सही, ठीक है। हर बंदे की मसरूफियत उसके मनसब के मुताबिक होती है। आम पुलिस वाला भी मसरूफ है, लेकिन वो 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे मसरूफ है, बाकी मर्जी कमा लेगा। 24 घंटे उसके ना, 8 में से 24 से 8 निकालो, बाकी 16 घंटे उसके, 8 घंटे मसरूफ है। लेकिन जो SHO है
8 घंटे मसरूफ है? ज्यादा बोलो ना यार, ज्यादा मसरूफ है ना? क्यों? मनसब जो बड़ा है, जिम्मेदारी बड़ी है, पूरा इलाका है, और जो एसपी है वो उससे ज्यादा मसरूफ होगा, जो डीएसपी है। इसी तरह ओहदा बढ़ता जाएगा, आईजी, डीआईजी, चीफ जस्टिस, मनसब बढ़ता जाएगा, मसरूफियत बढ़ती जाएगी, जिम्मेदारी बढ़ती है। और जैसे जैसे मसरूफियत बढ़ती जाएगी, जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे किसी के लिए टाइम निकालना मुश्किल। अब जो क्या नाम है उसका, नवाज शरीफ साहब है, उनसे मुलाकात के 5 मिनट लेने हो तो 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। 5 मिनट के लिए 6 महीने। क्यों? वो क्या करे बेचारा, मसरूफ इतना है। मनसब बड़ा है, मसरूफियत ज्यादा है, जिम्मेदारी ज्यादा है, 5 मिनट तेरे लिए निकालने के लिए 6 महीने का इंतजार उसे भी करना पड़ेगा, तुझे भी करना पड़ेगा। बोलो ना, है ना ऐसी बात? इसने कानून, बने हुए कानून के मुताबिक मुल्क चलाना है, और अगर मुल्क के लिए कानून भी इसी को बनाना पड़े तो फिर बहुत मुश्किल, फिर तो और ज्यादा मसरूफियत हो जाएगी ना। बात समझ आ रही है ना आपकी? कानून बना हुआ है 76 का, तरमीमें होती चली आ रही है, लेकिन कानून तो बना हुआ है ना जी। बने हुए कानून के मुताबिक जिसने मुल्क चलाना हो, उसके पास किसी के लिए टाइम नहीं। नबी ने बने हुए कानून के मुताबिक नहीं निजाम चलाना होता, बल्कि बिगड़े हुए निजाम को कानून बनाकर देना होता है। और फिर वो नबी जो एक इलाके का नबी हो, एक कौम का नबी हो, एक खित्ते का, एक जमाने का नबी हो, वो इतना मसरूफ होता है, तो जो सारे नबियों का नबी हो, जो सारे जहानों का नबी हो, जो जमीनों आसमानों का नबी हो। और फिर जरा अपने नबी को तो देख कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी वक्त दिया जा रहा है, बंदे जो हैं इबादत जो करनी है, और जंगल के भेड़िए भी आ रहे हैं। नबी ने टाइम दिया कि नहीं दिया? ऊंट आया था फरियाद लेकर, नबी ने टाइम दिया कि नहीं दिया? हरनियां आई थी, नबी ने टाइम दिया कि नहीं दिया? शहद की मक्खी आई, टाइम दिया कि नहीं दिया? फाख्ता आई, टाइम दिया कि नहीं दिया? जिब्रील अमीन आते, कभी मलकल मौत आते, कभी पहाड़ों का फरिश्ता, कभी हवाओं का फरिश्ता, फरिश्ते आ रहे हैं, टाइम दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा? दिया जा रहा है। फिर जो जिन्नात आ रहे हैं, बोलो यार सुभान अल्लाह। अब देख सही तेरे नबी की मसरूफियत का आलम क्या है। सुभान अल्लाह। सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आने वाला, फरिश्तों को टाइम दे रहा है, नबी इंसानों को टाइम दे रहा है, वफ्तों को टाइम दे रहा है, मलाइका को टाइम दे रहा है, जिन्नात को टाइम दे रहा है, जंगल के जानवरों को टाइम दे रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में टाइम दे रहा है। इतनी मसरूफियत के बावजूद तेरे लिए दुआएं करने का वो टाइम निकाल रहा है। तू कितना मसरूफ है कि तेरे पास उस नबी के दरूद पढ़ने के लिए 15 मिनट नहीं निकलते। कभी हिसाब तो कर कि उस नबी ने इतनी मसरूफियत में तेरे लिए टाइम निकाला, कभी गारों में तुझे याद किया, फिर अर्शे उला पे जाकर मेराज की रात तेरे लिए दुआएं मांगी, और तेरे पास टाइम नहीं है उस नबी पर दरूद पढ़ने के लिए। बोलो ना, दरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सारे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। घर में दरूद पाक की महफिलें सजाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। और ये रिपोर्ट में जायद साहब से लूंगा, घर में दरूद पाक की महफिल सजनी चाहिए इंशाअल्लाह। हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक माई आई, सआदतुद दारैन में ये वाकया नकल है, हर बात का हवाला दे रहा हूं, आप नोट करते जाएं। सआदतुद दारैन में इमाम यूसुफ बिन इस्माइल निबहानी मुसन्निफ है इस किताब के। माई आई, कहने लगी हुजूर हसन बसरी कौन है? चिश्तियों के बादशाह हैं, सुभान अल्लाह। कादरियों के भी बादशाह हैं, सोरवर्दियों के भी बादशाह हैं, तीनों सलासिल जो है ना तरीकत के, वो हजरत हसन बसरी के जरिए मौला अली तक पहुंचते। ये वो हसन बसरी हैं जिन्होंने हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का दूध पिया है। बोलो। और फरमाया करते थे
کہ ام المومنین کا دودھ پینے کا فیض ہے جو اتنے اسرار اور علوم میرے سینے میں چشمہ پھوٹا ہوا ہے. ان کی ماں جو تھی نا حضرت خواجہ حسن بصری کی، وہ حضرت ام سلمہ کی لونڈی تھی، نوکرانی تھی. تو آپ دودھ پیتے بچے تھے، ٹھیک ہے، بھوک لگی، ماں کام پہ لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنے بچے کو دودھ پلا دیا. وہ جو ایک گھونٹ حلق سے اترا ہے نا، وہ دودھ کا گھونٹ نہیں تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم و حکمت کا ایک فیض کا سمندر تھا. سبحان اللہ. حسن بصری کی زندگی بدل کے رکھ دی. مائی آئی، حضور میری ایک ہی بیٹی تھی، فوت ہو گئی، کبھی خواب میں ملی نہیں، دعا کریں کہ میری بیٹی مجھے خواب میں ملے. اب تو خواب میں ہی مل سکتے. آپ نے اسے وظیفہ بتایا، سورہ فاتحہ سے متعلقہ وظیفہ تھا، کچھ اور دعائیں پڑھنے والی. فرمایا مائی جا، تیری بیٹی تجھے خواب میں ملے گی. کچھ دنوں کے بعد روتی ہوئی مائی پھر آئی. حضور نہیں دیکھا تھا، کچھ تو دل کو تسلی تھی، اب اپنی آنکھوں سے اپنے دل کے ٹکڑے کو دوزخ کی آگ میں جلتے دیکھ لیا. اب دل جو ہے بڑا مطمئن، پریشان ہے، بے مطمئن ہے. فرمایا بھائی اب دعا ہی ہو سکتی ہے، تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ اس کے حال پر رحم کرے. کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت امام حسن بصری نے خواب دیکھا، جنت کا باغ ہے، سبحان اللہ، پھولوں کی کیاریاں ہیں، تر و تازہ نرم ریشم جیسی گھاس ہے، اور اس گھاس پر، سبز گھاس پر پانی کے موتیوں جیسے قطرے بکھرے ہوئے ہیں، اور ان میں لمبے لمبے درخت ہیں حسین قداور، اور ان درختوں کے اوپر ایک جھولا ہے، اور اس جھولا درخت کی مانند ہے، اور اس تخت پر ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. دیکھ کر حضرت امام حسن بصری کی طرف مسکرا رہی ہے، اور کہا حضور مجھے پہچانا؟ فرمایا نہیں بیٹی، میں نے نہیں پہچانا، کیونکہ جو عزت والے شریف لوگ ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کو پہچانتے نہیں ہیں. پہچانتے وہ ہیں جو جانتے ہوں، یہ جانتے بھی نہیں ہیں. جانتے وہ ہیں جو جھانکتے ہوں، یہ جانتے بھی نہیں. نہ جھانکتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں. شریفوں کی یہی پہچان ہے. توجہ ہے؟ سبحان اللہ. بولو. میں اپنی بات کو کلوز کر رہا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ اپنے نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں کہ حاتم طائی کی بیٹی ایک جنگ میں گرفتار ہو کر کملی والے محبوب کی بارگاہ میں قیدی بن کر آئی. سر ننگا تھا، جب محبوب کی بارگاہ میں پیش ہوئی تو سر ننگا تھا. کملی والے محبوب نے اپنی کملی اتار کر بچی کے سر پہ رکھ دی. یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے. فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، مسلمان کی بیٹی ہو یا کافر کی بیٹی. بیٹی بیٹی ہوتی. بیٹی تیرا باپ بڑا سخی تھا، مسلمان نہیں تھا، آتا اسلام سے پہلے مر چکا تھا، ٹھیک ہے. تیرا باپ بڑا سخی تھا، باپ کی سخاوت کی وجہ سے تجھے آزاد کرتا ہوں. عرض کی حضور باپ کی سخاوت کی وجہ سے مجھے آزاد کیا جا رہا ہے. باپ سخی تھا، سخی باپ کی بیٹی ہوں. میری قوم کے 70 آدمی آپ کی قید میں ہیں، قید میں چھوڑ کر چلی جاؤں؟ فرمایا بیٹیاں گھر میں اچھی لگتی ہیں، ایک بیٹی کو گھر کی 4 دیواری میں رکھنے کے لیے جا. مصطفیٰ نے اور 70 قیدی بھی آزاد کیے. بیٹی کو گھر کی 4 دیواری میں رہنا ہے، بیٹی کو گھر کی 4 دیواری میں رہنا ہے. تجھے 4 دیواری میں رکھنے کے لیے جا، 70 قیدی بھی چھڑا لے، چلی جا اپنے گھر کی 4 دیواری میں. بیٹیاں گھر کی 4 دیواری میں اچھی لگتی. اب حاتم کا ایک بیٹا تھا عدی، اس کا بھائی، جب بیٹی گھر میں گئی تو بھائی ہاتھ باندھ کے بہن کے سامنے کھڑا ہے. بہن شرمندہ ہوں، میری جوانی کا کیا فائدہ، میں تیری عزت کی حفاظت نہیں کر سکا. تو قید میں چلی گئی، اور جو نوجوان لڑکیاں قید میں رہتی ہیں ان کی عزت محفوظ نہیں رہتی. ابھی یہ لفظ اس کی زبان پر تھے. بہن بولی بھائی اپنی زبان کو لگام دے، اپنے لفظوں کو واپس لے. میں کسی دنیا کے کتے کی قید میں نہیں رہی، میں مصطفیٰ کے غلاموں کی قید میں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، یا نبی، سیدی
مرشدی مولانا اظہار احمد چشتی صاحب. سنو، یہاں میں اپنے گھر میں اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہوں، اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہوں، اپنی قوم کی سردار بن کے رہتی ہوں. اتنے تحفظات کے ہونے کے باوجود میں نے کبھی اپنی عزت کو اتنا محفوظ نہیں پایا جتنی میری عزت کی حفاظت مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا. سبحان اللہ. پتا چلا جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں وہ عزتوں کے لٹیرے نہیں ہوتے، وہ عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں. بے شک. کیا بات ہے، کیا وہ عزتوں کے مالک. وہ گلیوں چوکوں پہ کھڑے ہو کر جھانکا نہیں کرتے، وہ قوم کی بیٹیوں کی عزتوں پر گندی نظر نہیں ڈالا کرتے. ان کی نگاہیں چور اور ڈاکو کی نگاہیں نہیں ہوتی، لٹیروں کی نگاہیں نہیں ہوتی، وہ تو محافظوں کی نگاہیں ہوتی. بے شک. اپنی نظر کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اپنی آنکھ کی بولیے حفاظت کریں گے. تو کہے گا یار پورا ماحول بگڑا ہوا ہے، ایک میں بچوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ پورا ماحول جہاں پر کوئی بہنوں کو بھائی نہیں میسر آ رہا، ہر نگاہ کسی چور کی نگاہ ہے، ہر نگاہ کسی لٹیرے کی نگاہ ہے، ہر نگاہ کسی ڈاکو کی نگاہ ہے. اگر تو سنور جائے گا تو ان بہنوں کے پاس جن کے پاس بھائی ہوتے ہوئے بھائیوں کی نگاہ نہیں ہے، کم از کم ایک تو بھائی کی نگاہ پاک مل جائے گی. بے شک. ایک تو بھائی مل جائے گا، تو سمجھ جائے گا، تو سمجھے گا. کسی کا بھائی سمجھ جائے گا، کسی کا بیٹا سمجھ جائے گا، کسی کا باپ سمجھ جائے گا. تو تنہا تھوڑی ہے، تو تنہا تو نہیں ہے نا، تو کسی بہن کا بھائی بھی ہے، کسی بوڑھی ماں کا بیٹا بھی ہے، کسی باپ کا سہارا بھی ہے. توجہ ہے؟ سبحان اللہ. ایک تیرے سمرنے سے بہت کچھ سمر سکتا ہے. کچھ اور نہیں تو جہاں ساری بستی چوروں ڈاکوؤں کی ہے وہاں ایک تو محافظ بھی ہوگا، وہاں ایک تو محافظ بھی ہوگا. تو فرمایا بھائی اپنی زبان روک لے. کہا بیٹی میں تجھے پہچانتا نہیں، کیونکہ پہچانتے وہ ہیں جو جانتے ہوں، جانتے وہ ہیں جو جھانکتے ہوں. شریف لوگ جو ہیں وہ عزتوں پر جھانکا نہیں کرتے. میں نہیں پہچانتا. فرمایا عرض کی حضور میں وہی مائی کی بیٹی تو ہوں، وہی مائی کی بیٹی تو ہوں جس کی ملاقات کا آپ نے وظیفہ بتایا تھا. فرمایا بیٹی تو جہنم کی آگ میں جل رہی تھی. فرمایا درست کہا آپ نے، میری ماں نے جو دیکھا وہ ٹھیک دیکھا، میں جہنم کی آگ میں جل رہی تھی. لیکن ہوا یہ کہ جس قبرستان میں میں دفن ہوں، جس قبرستان میں میری قبر ہے، ایک مسافر گزرا، تھوڑی دیر کے لیے رکا اور رک کر اس نے درود پاک پڑھا. درود پاک پڑھ کر پھر جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ الہی جو درود پاک میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب ان قبروں والوں کو دے دینا. سبحان اللہ. توجہ ہے؟ سبحان اللہ. فرمایا میں نہیں، اس قبرستان میں 70 اور تھے جو میرے جیسے عذاب میں مبتلا تھے. پھر جب وہ ثواب تقسیم ہوا تو جو میرے حصے میں آیا وہ یہ جنت ہے جو تو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ تو برکتیں وہاں بکھری جہاں درود پڑھا گیا تھا. جس نے پڑھا تھا پھر اللہ نے اسے کتنا نوازا ہوگا. تو میرے دوستو میں یہ توجہ دلانا چاہتا آپ کی کہ جس جگہ پہ درود پاک اس ایک شخص نے پڑھا وہاں جتنے مدفون تھے سارے بخشے گئے. تو جس نے درود پاک پڑھا پھر اللہ نے اسے کتنا نوازا ہوگا. سبحان اللہ. اور جہاں درود پاک پڑھا جائے وہاں بھی برکتیں بکھر جاتی ہیں. اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ کے ایک ایک گھر میں درود پاک کی محفل سجے. ایک ایک کے گھر میں درود پاک کی محفلیں سجیں، کیونکہ نبی قوم کا بڑا ہمدرد ہوتا ہے اور سب سے بڑا ہمدرد نبی ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.